إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولا تتبع سبيل المفسدين. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو خصوصاً اور سارے انسانوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ مفسدین کے راستے کی پیروی نہ کریں۔ فساد اعتقاد کا ہوتا ہے، فساد اقوال میں ہوتا ہے، فساد انسان کے اعمال و افعال میں ہوتا ہے۔ فساد بگاڑ کو کہتے ہیں، عقیدے کا بگاڑ، زبان کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ، انسان کی آخرت کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ لہذا ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جو ایک انسان کو اللہ تعالی سے دور کرے اور اللہ سے اس کے تعلق کو بگاڑے۔ اللہ کے نبی جتنے بھی آتے ہیں وہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملے کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندے کا اللہ سے معاملہ بگڑ جائے، وہ اللہ سے دور ہو جائے اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر اس کو دنیا اور آخرت میں سزا دے۔ وہ خود برباد ہو چکا ہے، اس کے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ ایک برباد یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کامیاب نہ ہوں، لہذا وہ اپنے بگاڑ کی اصلاح کرنے کی بجائے انسانوں کو بگاڑنے کی مہم میں لگا ہوا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن تک کے لیے اس نے مہلت دے رکھی ہے۔ اور تعجب کی چیز ہے کہ بلا ترغیب، بلا معاوضہ وہ اپنے اس عزم پر اور اپنے اس کام پر ڈٹا ہوا ہے۔ وہ ثابت قدمی کے ساتھ اس غلط راستے پر جمع ہوا ہے، اور ایک کے بعد ایک قومیں آتی ہیں اور ان میں کوشش کر کے وہ کسی نہ کسی طرح سے فساد اور بگاڑ پیدا کرتا ہے اور اپنے ساتھ ان کو بھی اپنی ہلاکت میں شریک کرتا ہے۔ انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر، اللہ نے فرمایا وہ چاہتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے لشکر کو، اپنے گروہ کو اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے جائے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جو اللہ کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، اس شخص کے راستے کی پیروی کر جس نے میری طرف رجوع کیا۔ انابت دراصل رجوع کا نام ہے، اللہ کی طرف پلٹنا۔ کبھی یہ توبہ کے طور پر بھی لفظ آتا ہے، لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ توبہ کے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 13، علماء و صلحاء میں غلو۔ غلو کے معنی ہے حد پار کرنا۔ الغلو فی العلماء والصالحین كقوله یا اہل الكتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ فرماتے ہیں اہل علم اور صالحین کے معاملے میں غلو کرنا، ان کے مقام کے اعتبار سے، ان کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے، ان کے بارے میں اعتقاد کے اعتبار سے حدیں پار کر جانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں غلو سے منع کیا ہے۔
مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم کی روایت میں ہے، آپ فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین فإنہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، خبردار غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو غلو ہی نے ہلاک کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین میں غلو کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں آدمی اگر اضافہ کریں، زیادتی کریں تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ اچھی چیز میں اپنی طرف سے زیادتی بری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نیک اعمال میں مختار ہے کہ اس میں اضافہ کرے، مثلا نوافل ہیں، علیک بکثرت السجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوب سجدے کیا کر، یعنی خوب نمازیں پڑھا کر۔ تو نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ آدمی پڑھے، کوئی حد اس کی نہیں ہے، اس میں اضافہ مطلوب ہے، اس لیے کہ یہ مطلق ہے۔ اب آدمی اس مطلق کو لگا دے فرض نمازوں کے اوپر تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ فرض نماز میں سجدوں کا اضافہ نہیں کر سکتے، یعنی رکعتوں کا اضافہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ نمازوں کی گنتی میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ نمازیں محدود ہیں، ان کی رکعات محدود ہیں، رکعات میں سجدے اور رکوع متعین ہیں، اس میں تبدیلی آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں نوافل میں جتنی چاہیں رکعتیں آپ پڑھیں، لیکن ڈھانچے میں بھی تبدیلی آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن جاہل یہ سمجھتا ہے کہ اپنی طرف سے آدمی دین میں اضافہ کر سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے دین میں بڑھا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، نکاح ہے، نکاح کے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھا ہے، نکاح کی 2 رکعت برابر پڑھتا ہے مسجد میں آ کے۔ نکاح سے پہلے کیا مطلب، جنازے کی نماز ہے کیا ہے، یہ موت ہونے والی ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا، اس کو بہت سارے گاؤں دیہات میں لازم سمجھا جاتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دولہے کو نماز ہی نہیں آتی ہے، تو کیا کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، مؤذن وغیرہ کوئی ہوتے ہیں، وہ اس کو جماعت سے نماز پڑھاتے ہیں، اب ان کی بھی نکاح ہونے والا ہے گویا کہ، اور ان کو اس کی کچھ رقم بھی دی جاتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ اپنی طرف سے لازم سمجھ لینا کسی چیز کو اور دین بنا کے اس میں اضافہ کرنا، جبکہ اصل دین چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور عوام کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نوافل میں اور اپنی طرف سے بڑھانے میں بہت زیادہ شہسوار ہوتے ہیں، فرائض کے کورے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں پابندی ہے، اس میں اختیار ہے۔ انسان کی مصیبت کیا ہے کہ جس میں اس کو کہا جائے ایسا کرو، پابند نہیں ہونا چاہتا، آزاد آپ چھوڑیں، اپنے دل سے کچھ بھی کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ شب معراج میں رات بھر دما دم نماز پڑھتے چلے جائیں گے، کتنی پڑھا میں نے آج 50 رکعتیں پڑھی، میں نے 100 رکعتیں پڑھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سال بھر میں گنتی اس کی نمازوں کی فرائض کی جائے تو 100 نہیں ہوگی، ایک رات میں پورا کاؤنٹر کلیئر کر دیا اس نے۔ یہ غلو ہے۔ ایک تو یہ کہ ایسی چیز کی جو ثابت نہیں ہے، اور اس کے بالمقابل جو فرائض ہیں ان میں ایسی کوتاہی کی جو حرام ہے، ایک آدمی کے ایمان اور دین کے لیے مضر ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ترک کرنا اس کو کفر قرار دیا ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ ایک آدمی کوئی ایک نماز چھوڑتا ہے تو اسلام سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے۔ بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ نکلتا بھی ہے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں نکلتا ہے، لیکن اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کفر مخرج من الملہ ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ لہذا اس طرح کا غلو عوام میں پایا جاتا ہے، اور علماء کے بارے میں غلو، علماء کو یا صلحاء کو آپ قبر پرستی اس کا آئی کہاں سے؟ اسی غلو کا نتیجہ ہے۔ ایک انسان نیک لوگوں کے بارے میں تقدس کا اعتقاد رکھتا ہے، اور اتنا اعتقاد رکھتا ہے دھیرے دھیرے ان کے بارے میں سمجھنے لگتا ہے، مثلا یہ کہے جس صف میں وہ ہوں اور میں ہوں، اللہ والے ہیں تو میری زندگی بن گئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا ان کے ساتھ ایک آدمی کسی مجلس میں بیٹھ لے، ان کا جوٹا کھا لے، نجات ہو گئی، ان کا پیا ہوا پانی رکھا انہوں نے، اس نے پی لیا تو گویا کہ اس کی نجات ہو گئی کیونکہ ان کا جوٹا میرے اندر آ گیا۔ یہ کیا اعتقاد ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسروں کو قیاس کرنا، جیسے نبی صلی اللہ، اب یہ غلو نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو کے جو قطرے ہوتے تھے، پانی جو ٹپکتا تھا،
صحابہ اس کو لے کر اپنے چہرے پر اپنے بدن پر ملتے تھے. یہ تبرک ہے، یہ جائز ہے. لیکن اب اس کو پھیلا کے جنرل کر دینا، عام کر دینا، اور اپنے پیر صاحب کا بھی اسی طرح سے وضو لے کر اس کے قطرے لے کر فضل وضو جس کو آپ کہیں گے بچاؤ پانی، آدمی اس کو بھی استعمال کریں اور یہ سمجھے کہ میں اس سے گناہوں سے پاک ہو گیا یا میرے لیے صحت ملے گی اس سے، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ نبی اور غیر نبی میں فرق ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ یہ معاملہ نہیں کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرتے تھے کہ ان کے بھی وضو کے قطرے جو ہیں ٹپکتے ہیں وہ لے کر کریں. لیکن آپ دیکھیں آج جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے سب سے افضل فرد ہیں بلا خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے زمانے میں کہا کرتے تھے سب سے افضل ابو بکر و عمر و عثمان، اس طرح سے پھر اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے افضل ہیں، لیکن ان کے ساتھ کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا. اور آج ایک ایسا آدمی جس کو نہانے کا بھی ڈھنگ نہ ہو، گندا ہو، لوگ اس کے اس طرح سے تبرکات کو استعمال کریں، غلو ہے یہ. بلکہ اس میں اعتقاد کا بگاڑ ہے کہ اس سے شفا کا اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے، کوئی دلیل ہی اس کی نہیں. تو اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں، یا یہ سمجھنا کہ مثلا فلاں بزرگ ہیں، ہم ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے قلب کے حالات ان پر منکشف ہو جاتے ہیں، ہم کو مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں، ان کو معلوم ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے بالمقابل دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین ہیں، آپ کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. تو نفاق جو ان کے قلوب میں پوشیدہ ہے نبی کو نہیں معلوم، اور یہ جو پیر صاحب ہیں ان کے ماننے والوں کے قلوب کے حالات پیر صاحب پر بالکل عیاں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے. لہذا غلو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور غلو دونوں اعتبار سے ہوتا ہے. آپ یہود و نصارہ کو دیکھیں، دونوں سے اللہ نے خطاب کر کے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو اور اللہ پر سوائے حق بات کے کچھ مت کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ. مسیح، عیسیٰ مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، بھیجا، اور اس کی طرف سے روح ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو تین، ٹرینٹی مت کہو، تین معبود ہیں مت کہو. انتہوا خیرا لکم، بچو اس سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، یقیناً اللہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پاک ہو اس سے کہ اس کے کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور کاموں کے بنانے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی وکیل ہے جس پر توکل کیا جائے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو غلو سے منع کیا ہے، لا تغلو فی دینکم، اور اس میں دونوں شامل ہیں، اہل کتاب میں یہود اور نصارہ. یہود کا غلو کیا تھا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مرتبے سے گرا دیا. اور نصارہ کا غلو کیا تھا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مرتبے سے بڑھا دیا. یہود نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی ماں پر تہمت لگائی، حضرت مریم پر تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ یہ بدکار عورت ہے، زانیہ ہے، اور اس کے زنا سے اولاد پیدا ہوئی ہے. ایک نیک عورت جس کے بارے میں قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی. آپ دیکھیے پوری تاریخ میں حضرت مریم کی صفائی دینا کس نے صفائی دی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی کس نے صفائی؟ قرآن نے دی ہے. وَأُمُّ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں ایک پاک باز عورت تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کہنا تھا یہ جادوگر ہیں. آج بھی یہودی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ جادوگر تھے، مانتے ہیں.
جن کو صلیب دے دی گئی کیونکہ ان کے نزدیک یہی سزا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور والدہ کے بارے میں ایسی بری بات کہنا یہ یہود نے کیا، اصل مقام سے ان کو گرا دیا. نبی تو دور، رسول تو دور، صالحیت کا بھی انکار کر دیا، ماں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. نصارہ نے مانا ان کو، لیکن مانا تو کیسے مانا؟ رسول اللہ سے بڑھا کے ابن اللہ کر دیا، اللہ کا بیٹا. حتیٰ کہ بعض نے اور بڑھا دیا، 3 میں کا تیسرا، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہول اسپرٹ. باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہیں. یہ ان کی توحید ہے. کہتے ایک ہیں لیکن 3 الگ الگ ہیں. اور یہ عجوبہ ہے جس کو آج تک وہ خود حل نہیں کر پائے. یہ ایسا اعتقاد ہے جس کی کوئی دلیل نہ ان کی اپنی کتابیں ہیں، نہ ان سے ماضی میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے. یہود میں بعض لوگوں سے ہم لوگوں نے خود پوچھا، عیسائیوں سے، تو یہ جو عقیدہ آپ مانتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں، ظاہر بات ہے کہ کانسیپٹ آف گاڈ بدلے گا نہیں، سارے نبیوں کا اعتقاد ایک ہی ہوگا. اللہ بدلتا نہیں ہے، یہ کانسیپٹ اتنا ضروری ہے جس کے بغیر نجات نہیں ہے. تو اس سے پہلے بھی یہودیوں میں ہونا چاہیے، سارے نبیوں نے بتانا چاہیے. کسی نے نہیں بتایا اور آپ لوگ مان رہے ہیں، تو ان کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہے. تو اس طرح سے پروگریسو عقیدہ یہ یعنی صحیح عقل مندی نہیں ہے کہ پہلے ناقص عقیدہ تھا اور پھر رسول کو اچھا بہتر عقیدہ دیا گیا. سارے دیکھیے قرآن نے، جیسے کل بھی ہم نے دیکھا، سارے نبیوں کا دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لہذا انہوں نے غلو کیا تو کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خود اللہ میں شریک مانا، معبود مانا، ان کی عبادت کی، ان سے دعائیں کرنا، ان سے حاجت روائی کرنا آج بھی کرتے ہیں. جیزس از وتھ یو، بہت ساری گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے ساتھ. بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ حضرت مریم یا اسی طرح سے ان کے جو بھی سینٹ ہوتے ہیں صالح، ان میں سے ان کے اعتبار سے ان کے مجسمے بنا کر ان سے مانگتے ہیں، ان کے دن مناتے اور اس میں ان سے خود طلب کرتے ہیں. یہ غلو ہے. اہل کتاب سے اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. اور عملی اعتبار سے غلو آپ دیکھیے، رہبانیت ایجاد کرنا، جو حلال اللہ نے رکھا ہے، نکاح اور لباس اور آسانیاں، کھانے پینے کی گنجائش، انہوں نے سب اپنے اوپر حلال کر لیا. حلال رزق اپنے اوپر حرام، اور اس طرح سے اچھا لباس، سب غلو ہے. یہ نکاح حرام اپنے اوپر کر لیا. آج بھی وہ لوگ نکاح نہیں کرتے، لیکن حلال کو حرام کرنا اس سے بڑے حرام میں وقوع کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور تاریخ اس کی پوری شاہد ہے. تو یہ اہل کتاب کی غلطی تھی، اور یہی بات شیخ نے کہی کہ الغلو فی العلماء والصالحین. جیسے مثلا صالحین کی زندگی میں اگر کوئی کرامات ان سے صادر ہوں، جیسے آگے بھی آئے گا، تو یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں بزرگ کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ایک عجیب چیز ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی، لہذا ان کی قبر سے بھی وہی استفادہ لیا جا سکتا ہے. یہ غلط عقیدہ ہے. قبروں سے برکت اور نفع کی امید رکھنا جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے. تو الغلو فی العلماء والصالحین كقوله یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق بات کے سوا مت کہو. تو غلو اسلام میں حرام ہے، اور جاہلیت میں غلو عام تھا. صالحین کی شان میں اتنا زیادہ ان کو بڑا بنا دینا کہ گویا کہ اللہ کے برابر ہے، یا نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو اتنا بڑا بنانا کہ اللہ کی ربوبیت میں شریک کرنا، یا علم والوں کو اتنا بڑا بنا دینا کہ ان کو رسول کے ساتھ شریک کر دینا، رسول کا مقام ان کو دینا. ان کی ایک حد ہے، وہ رسول نہیں ہے. رسول وحی کی بنیاد پر بولتا ہے، یہ وحی کی بنیاد پر نہیں بولتے ہیں، یہ اجتہاد کرتے ہیں، ثواب و خطا دونوں ہو سکتا ہے. ان کی ہر بات وحی نہیں ہوتی ہے، رسول کی ہر بات وحی کی بنیاد پر ہوتی ہے. ان کا ذاتی اجتہاد بھی ہوتا ہے جو خطا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے کہ ائمہ، اماموں کے بارے میں غلو کر کے گویا کہ رسول کا مقام دے دیا. اگر کوئی آدمی کہے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ممکن ہے خطا ہو، اتنا بچ بچا کے ایک دم احتیاط سے بولے، پوری عزت رکھتے ہوئے، بہت بڑے عالم تھے لیکن ایک مسئلے میں خطا ہو گئی، آدمی بھڑک جائے ایک دم، امام سے کیسے خطا ہو سکتی ہے؟
یا یہ کہے کہ دیکھیے ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی یا کوئی بھی امام ہو، ان تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا یہ فتویٰ اگر کسی حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ براہ راست انہوں نے مخالفت کی ہو، اس لیے کہ ہمارا اعتقاد جب ہم اپنے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں ایسا، تو من باب اولا وہ ہم سے بہتر تھے اور وہ کبھی جان بوجھ کے نصوص کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے ان کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ فوراً کہنے لگے کیسا ہو سکتا ہے نہیں پہنچی ہو، 1400 سال کے بعد آپ تک پہنچ رہی ہے اور ان تک نہ پہنچی ہو، یہ غلو ہے، ان سے پہلے صحابہ تک نہیں پہنچی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہیں معلوم تھا کہ استئذان 3 مرتبہ ہے، اور اگر نہ اجازت ملے تو واپس لوٹنا ہے، یہ ان کا قصور نہیں تھا، لیکن ایک انسان سائے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھ کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم نہیں کی تھی، مختلف مواقع پر آپ اپنی مجلسوں میں مختلف باتیں بتاتے تھے۔ اب سارا مدینہ ہر وقت آپ کے پاس موجود رہے ممکن نہیں تھا، لہذا کوئی بات کسی نے سنی، کسی نے نہیں سنی، کسی نے پہنچائی بھی نہیں ان تک، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ آدمی کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام تک حدیث نہ پہنچی ہو، یہ غلو ہے۔ وہ انسان تھے، ان کے اجتہاد میں خطا کا پورا امکان موجود ہے، بلکہ ثبوت موجود ہے کہ ہوا ہے، اجتہاد میں خطا ہوئی ہے، کئی مسائل ہیں، ان کا باہم تضاد خود بتا رہا ہے کہ ایک کی بات صحیح ہے دوسرے کی نہیں، ایک دم بالکل ایک دوسرے کے مقابل اقوال، لیکن آدمی غلو کرے اس میں اور کہے کہ نہیں ان سے خطا نہیں ہو سکتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء اور ائمہ برے لوگ تھے، انہوں نے دین کے خلاف باتیں کی، ہم یہ نہیں کہتے، ان کی شان اونچی ہے، ہم سے بہت بہتر تھے وہ لوگ، لیکن انسان سے اجتہاد میں خطا، خود حدیث میں بتلایا گیا کہ اگر حاکم کوئی اجتہاد کرے اس میں ثواب اس کی بات ہو 2 اجر ملیں گے، خطا ہو جائے 1 اجر اس کے لیے۔ لہذا حدیث میں خود یہ بات بتلائی گئی کہ حاکم سے جہاں ثواب یعنی صحیح فیصلہ ہوگا وہاں خطا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جان بوجھ کر گناہ یا غلطی مخالفت نہیں ہے، غلطی ہے، غلطی میں اور گناہ میں فرق ہوتا ہے۔ لہذا علماء اور صلحاء میں غلو یہ جاہلیت کی روش تھی، اور آج بھی مسلمانوں میں دونوں اعتبار سے یہ چیز آپ کو دکھائی دے گی۔ اتباع کی بالمقابل اہل علم کی اندھی تقلید، اور اسی طرح سے محبت میں اولیاء کی تعظیم کے نام پر ان کی عبادت، یہ دونوں برائیاں جو کلمہ توحید کی نقیض ہیں، شہادتین کے خلاف ہے، ایک سے یہ ٹوٹتا ہے دوسرے سے وہ ٹوٹتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے جس کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ غلو سے اللہ نے منع کیا ہے، اور پچھلی دونوں قومیں غلو میں مبتلا ہو گئی۔ اس کی آگے کی صورتیں دیکھیے، اس کے نتائج بھی کیا ہوتے ہیں۔